السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کلمہ توحید کے بارے میں، کلمہ توحید کی فضیلت کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے کلمہ توحید ضرور پڑھا کریں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک ہے اور اسی کی تمام تر تعریف ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھے گا اور وہ اس شخص کے مانند ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عرب قوم میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عرب قوم میں سے 4 غلام آزاد کیے ہیں، اور جو 1 مرتبہ پڑھے گا وہ اس شخص کے مانند ہوگا جس نے کسی بھی قوم کا 1 غلام آزاد کیا ہو۔ جو 1 مرتبہ پڑھے گا وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو کسی بھی قوم میں سے 1 غلام کیا ہے اس نے آزاد کیا ہو، اور جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا سامان یعنی محافظ ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل پیش کرنے والا نہ ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے افضل عمل پیش کرنے والا نہ ہوگا بجز اس شخص کے جس نے اس سے بھی زیادہ تعداد میں یہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ اس شخص کے علاوہ جس نے اس سے بھی زیادہ کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس سے افضل عمل پیش نہیں کر سکتا ہے نا۔ جو شخص 100 مرتبہ اس کلمہ توحید کو پڑھے گا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کی 10 نیکیاں اس کی کیا ہے 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی، اور 100 برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹا دی جائیں گی۔ اور یہ کلمہ توحید شیطان سے بچاؤ کا سامان ہے، یعنی شیطان سے ہماری حفاظت کرے گا، محافظ ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل پیش نہیں کر سکتا بجز اس شخص کے جس نے اس کلمہ توحید کو اس شخص سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا، مگر اس نے اس سے کام نہ لیا اور طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر تمام آسمان ایک پلڑے میں رکھے ہوں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں تو یہ کلمہ وزن میں اس سے بڑھ جائے گا، ہے نا۔ حضرت نوح یہ وہی کلمہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا ہے سکھایا تھا، مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں لیا اور طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر تمام آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور یہ کلمہ توحید دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید والا پلڑا کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور اگر سب آسمان ہلکے کے مانند ہو تو یہ کلمہ اپنے بوجھ سے ان کو ملا دے گا، ہے نا۔ اور اگر کیا ہے اب آسمان کیا ہے ہلکے کے مانند ہو جائے تو یہ کلمہ کیا ہے اپنے بوجھ سے ان آسمانوں کو ملا دے گا۔ اور کثرت سے یہ بھی کلمات پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور کوئی بھی طاقت و قوت اللہ بزرگ و برتر کے سوا میسر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر 2 کلمے ہیں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش سے ورے ہے، یعنی ادھر کہیں بھی رکتا ہی نہیں نا۔ جو شخص کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کہیں بھی نہیں رکتا، عرش کے پاس ہی جا کر کیا ہے عرش سے ورے ہے، وہ کہیں بھی نہیں رکتا۔ اور دوسرا اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے اللہ اکبر جو آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے فضا کو
بھر دیتا ہے۔ یہ دونوں کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ دونوں کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ ملا کر تو روئے زمین پر جو شخص بھی ان تینوں کلمات کو پڑھے گا اس کی خطاؤں اور گناہوں کا ضرور کفارہ کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، ہے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا ہے کے ساتھ یہ کون سے کلمے ملا دیے جائیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہے نا۔ یہ دونوں کلمے کس کے ساتھ ملا دیے جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ ملا کر ہو جائے تو یہ کیا ہے، روئے زمین پر جو شخص بھی ان تینوں کلمات کو کیا کرے گا، پڑھے گا تو اس کی خطاؤں اور گناہوں کا ضرور کفارہ کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ خطائیں اور اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمہ توحید پر ہمارے یقین کو برقرار رکھے، باقی رکھے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کلمہ توحید پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔